موسیقی کے حوالے سے کل بھی ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا اور سوشل میڈیا پر یہ سوال بڑا وائرل ہوتا جا رہا ہے، لہذا میں ایک مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ باتیں ہو جائیں، کچھ تحقیق ہو جائے کہ موسیقی کیا ہے اور اس کی حلت اور حرمت کے حوالے سے بھی ایک مسکنسیپشن پھیلایا جا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ دیکھیں، ایک موسیقی ہے اور ایک غنا ہے۔ غنا میں اگر میوزک نہ ہو تو یعنی غنا کا معنی ہوتا ہے گنگنانا، ترنم کے ساتھ گنگنانا، اور موسیقی جو ہے اس میں ڈیوائسز اور اس میں انسٹرومنٹس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے موجودہ دور میں ہارمونیم ہے، گٹار ہے، پیانو ہے، اس قسم کی جو آلات موسیقی ہیں وہ اس میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو موسیقی یا میوزک جسے آپ کہتے ہیں یہ الگ چیز ہے اور غنا الگ چیز ہے۔ ہاں، جو حدیث میں غنا کی حرمت جہاں موجود ہے، اس سے بھی وہ غنا، وہ گانا بجانا جس میں گانے کے ساتھ میوزک بھی ہو اور موسیقی بھی ہو۔ البتہ جو جواز دی ہے فقہاء نے رحمہم اللہ نے، وہ یہ ہے کہ صرف بندہ گنگنائے ترنم کے ساتھ، بشرطے کہ بیہودہ الفاظ نہ ہوں، بے حیائی کے الفاظ نہ ہوں، اور اسی طرح جو اس میں شراب وغیرہ کی تائید نہ ہو، تعریف نہ ہو، اور اسی طرح اس میں شرک اور بدعت سے ریلیٹڈ کوئی سنٹینس نہ ہو، کوئی پوئم نہ ہو، کوئی شعر نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے، وہ اس کو غنا بولتے ہیں۔ لیکن اگر میوزک ہے، موسیقی ہے، تو اس کی حرمت کے حوالے سے تو میرے خیال میں سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو الحلال بین والحرام بین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دوسری طرف آپ ذرا جائیں لہو الحدیث کے حوالے سے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی کے حوالے سے قرآن میں کوئی چیز مینشن ہی نہیں ہے۔ افسوس ہے، لہو الحدیث کی جو تشریح کی ہے، جو تفسیر بیان کی ہے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غنا ہے، گانا، غنا اس سے مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا گیا اسی آیت کے حوالے سے کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، تو آپ نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا ہوا واللہ الغنا، کہ خدا کی قسم اس سے غنا مراد ہے، اس سے یعنی وہ گانا جس میں موسیقی ہو وہ مراد ہے۔ اور اسی طرح وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ لغو چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی بالکل کلیئر چیز ہے کہ لا یعنی، اور اگر میوزک لا یعنی نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ روح کی غذا، اس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو روح کے امراض کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الغنا ينبت النفاق فی القلب، دل میں اس طرح منافقت پیدا کرتا ہے غنا، کما ينبت الماء الزرع، جیسا کہ پانی سبزہ کو یعنی کھیتی کو جب آپ پانی دیتے ہیں تو جس تیزی سے وہ کھیتی بڑھتی ہے پانی کے بڑھنے سے، اسی طرح گانا سننے سے دل کے اندر نفاق، تاریکی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر بغض، کینہ اور دوسرے امراض القلب پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص گانا سنتا ہے، تلاوت کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، نیک اعمال کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا، بے حیائی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گانے کا اثر ہے، یہ اس گناہ کبیرہ کا وہ منفی اثر ہے جس کی وجہ سے اس کی روحانیت
ختم ہو گئی ہے، سلب ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک مریض کی طرح ہے، جس طرح بیمار اچھی غذا کو نہیں پسند کرتا، سیم یہ شخص اچھے اعمال کو پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیں عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین، قرآن کی تفسیر میں سب سے معتبر تفسیر یہ صحابہ کی ہے، اور صحابہ میں سب سے معتبر تفسیر یہ عبداللہ بن عباس کی ہے۔ اب جب وہ لہو الحدیث کی تشریح اور تفسیر یہ کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی تفسیر کو بدلنے والے، اور ہم کون ہوتے ہیں کہ قرآن میں اس کا سر سے ذکر ہی نہیں ہے۔ افسوس ہے۔ دیکھو، دین کو سٹڈی کرو۔ ایک اور طرف میں آتا ہوں، شامی کا مشہور قاعدہ ہے، الاشباح والنظائر میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، بہت ہی مشہور قاعدہ ہے کہ اذا دار الامر بین البدعۃ والسنۃ فترکہ اولی، اور اس کو اس طرح بھی ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ اذا دار الامر بین الحظر والاباحۃ فترکہ اولی، اور اس کو اس طرح بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اذا دار الامر بین الحرمۃ والحلۃ فترکہ اولی۔ یہ اس امر کی بات ہو رہی ہے، اس امر کی بات ہو رہی ہے کہ جو جس میں بندہ مضطرب ہو۔ یہاں تو کوئی اضطرابی کیفیت ہے ہی نہیں، یہاں تو کوئی ترجیح اور عدم ترجیح کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ موسیقی کی حرمت تو بالکل کلیئر ہے۔ ہاں، اگر ایک امر میں آپ کو اضطراب ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ کو تردد ہے، کیا مطلب کہ 50% آپ اس کی جواز اور 50% آپ اس کی عدم جواز کے قائل ہیں، یا اس کے دلائل ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بالکل ایک کلیئر کنسپٹ نہیں مل رہا، ایسی صورت میں بھی ترک کرنا اولا ہے۔ اور یہ تو موسیقی کی حرمت تو ایک اجماعی مسئلہ ہے، تمام ائمہ کا، ائمہ مجتہدین کا، ائمہ فقہ کا اس پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب لیبرل قوتیں یا کوئی انڈیویجول کوئی قول کرے اس حوالے سے، آئی تھنک اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اجماع جب قائم ہو جائے تو پھر انڈیویجول رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے سے عرض کیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ کنسپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے ہر مومن کا، ہر مسلمان کا، کہ گانا سننا حرام ہے، اور موسیقی کے آلات ان کو بیچنا اور ان کو استعمال میں لانا، ان کی خرید و فروخت، اس سے اس امت کو منع کیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی موسیقی کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ موسیقی حرام ہے اور یہ تا قیامت حرام رہے گی، جب تک اسلام ہے، شریعت قائم ہے، قرآن حدیث کا حکم قائم ہے، تو موسیقی کی حرمت قائم ہی رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، کوئی نہ مانے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو کہتے ہیں نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، وہ تو ایک کلیئر بات ہے کہ جب آپ اتنی بات واضح ہو جائے اس کے بعد اس کو نہ ماننا ہچ مانا نہ درد۔ بہرحال موسیقی کی حرمت پر امت کسی مسکنسیپشن کا شکار نہ رہے، کسی غلط فہمی خوش فہمی میں نہ رہے۔ موسیقی شریعت کی روح سے مکمل طور پر حرام ہے، اور میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ جو غنا ہو، جس میں موسیقی کے آلات نہ ہو، گنگنا نہ ہو ترنم کے ساتھ، اگر اس میں کوئی بیہودہ الفاظ نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، اور موسیقی ایک الگ چیز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔